گیا, مارکیٹ میں بک گیا, 1 منٹ میں ہو گیا, انعام مل گیا, منٹ بھر میں شہرت مل گئی. ایسا تو ہے نہیں کرتے. نہیں, جو بھی اچھی چیز ہو اس پہ تو ظاہر ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ میوزک ہی لے لیں, جس طرح کا بھی میوزک ہو, کلاسیکل ہو, سیمی کلاسیکل ہو یا پاپولر میوزک ہو جیسے ہم کرتے ہیں, ہر طرح کی میوزک پہ ریاض کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر ہی جا کے چیز اچھی ہوتی ہے. تو اب جیسے یہاں پہ بھی لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ جیسے پاپولر میوزک ہے اس پہ بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پاپولر میوزک آپ لوگ کرتے ہیں یا وہ بعد میں ہو جاتی ہے؟ نہیں, پاپولر میوزک کا مطلب پاپ میوزک. ابھی کسی رسالے میں ہم نے پڑھا کہ ہندوستان میں 50 آدمیوں نے جو پچھلے 10 سالوں میں تہلکہ مچا دیا ہے, جو چینج لے کے آئے ہیں, ان میں آپ کا اور زویب کا نام بھی ہے. تو پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ یہ بات رسالے میں آئی تھی, آپ نے پڑھا, تو یہ کس لحاظ سے انہوں نے چینج کو کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کیا, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کس بیسس کیا تھی ان کی. لیکن جو آرٹیکل میں جو تھا وہ یہی تھا کہ جب میں نے پہلا گانا گایا تھا بہت سال پہلے, تو اس کا میوزک ڈفرنٹ تھا, اس کی پچ ڈفرنٹ تھی, اس کا اسٹائل ڈفرنٹ تھا, اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہندوستان میں کسی اور ملک سے کسی نے گایا ہو, کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں آبویسلی, تو وہاں پہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے گایا تھا. اور پھر جب گانا اتنا پاپولر ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ فلوک ہے, اس طرح کا میوزک ایک دفعہ ہوگا لیکن دوبارہ نہیں چل سکتا, کبھی نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکو دیوانے بنایا ریکارڈ, اور پھر وہ بہت پاپولر ہو گیا, اور جو ٹرینڈ تھا پھر ایک دم بدل گیا, کیونکہ جتنا میوزک اس کے بعد آیا, جیسے فلمی میوزک میں بھی جو تھا وہ ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ ویسٹرن زیادہ انفلوئنس آ گیا. لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ سنگر صرف پلے بیک سنگرز نہ ہو, وہ آگے بھی آ کے گائیں. جیسے ہم نے ویڈیوز بنائے تو اب آپ دیکھیں ویڈیوز ہیں, اور یہ بھی ٹرینڈ ہو گیا کہ جو ینگر جنریشن ہے ان کے لیے خاص طرح کا میوزک ہونا چاہیے. جس عمر میں آپ ہیں نازیہ, اس میں تو لڑکیاں کانچ کی چوڑیاں جمع کرتی ہیں, شہزادوں کے خواب دیکھتی ہیں اور گھروندے بناتی ہیں, تو کبھی ان چیزوں کا دماغ میں آیا یا ایسی مصروفیت ہے کہ دیسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا؟ نہیں, دیسی باتیں تو صرف دامن نہیں چھوڑتی ہوتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے اپنی ایجوکیشن سے بہت لگاؤ ہے, اور میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ آپ دیسی ہوں یا ویسٹرن ہو, لیکن ہر آدمی کو اسپیشلی لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تعلیم بہت ضروری, جی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ آدمی جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ضروری کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں, اب آئیں گانے والوں کی طرف, کہ آپ تو خود گاتی ہیں. ہمارے یہاں یا باہر کے ملکوں میں بھی کسی گانے والے سے پوچھو کہ تمہیں کون سا پسند ہے, تو وہ اپنے ہی پیٹ نیم بتا دیتے ہیں یا نک نیم بتا دیتے ہیں. آپ سے اگر ہم پوچھیں کہ بھئی آپ غزلیں گانے کا شوق ہے, آپ کو کلاسیکل کا بھی شوق ہے, تو کوئی ہمارے یہاں کا گانے والا پسند ہے آپ کو؟ مجھے جو میں ہمیشہ سے جب سے میں چھوٹی سی تھی, مجھے صابری اقبال جو ہیں بہت پسند ہیں, اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی ابھی تک میں ان کے کیسٹ سنتی ہوں. اور مجھے فریدہ خانم بہت پسند ہے, اور میں نے کل پرسوں ان کی غزل سنی تھی ٹی وی پہ, اور اتنی اچھی لگی, اور میں بس یہی سب سے پوچھوں کہ پلیز مجھے آپ کہیں سے وہ کیسٹ لا دیجیے, ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سے چھوٹے سے تھے, جیسے میڈم نور جہاں ہیں, مہندی حسن ہیں, سب کو سن کے ہی تو ہم بڑے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات کی نازیہ آپ نے. ایک لوگوں کو یہاں ایک احساس ہے کہ بھئی آپ کے اور زویب کے بارے میں کہ بھئی انہیں تو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں گا کون کون رہا ہے, اور آپ نے بھی جو نام لیے تو یہ تو بڑے نام ہیں ہم سب کے لیے. بالکل, کیونکہ جب تک آپ نے ان کو سنا نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنا راستہ قائم نہیں کر سکتے. کسی کو سن کے تو آپ کو شوق ہوا. اور یہ بات ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں, روٹس تو اپنے ملک کے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہم جیسے ہم اب زیادہ تر لندن میں رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ نہیں پتا, یا اپنے بڑے لوگوں کا نہیں پتا. اچھا, ظاہر ہے میں بڑا ہوں عمر میں آپ سے بہت, اگر میں آپ سے فرمائش کروں کہ آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں اپنا, جی, تو آپ اسے پورا کریں گی؟ بالکل.